ایک اور چیف منسٹر صاحبہ کا انیشیٹو ہے، اور یہ انہوں نے یہ جو نگہبان رمضان کارڈ ہے یہ بینک آف پنجاب کے ذریعے جو ہے، یہ جیسے پہلے بھی پے آرڈرز جو ہے پچھلے سال ہم نے وہ کیے تھے، سیلاب کے اندر جو پنجاب بینک ہے اس نے اپنی جو خدمات جیسے شفاف اور منظم طریقے سے کی، اسی طرح یہ نگہبان رمضان کارڈ بھی جو ہے وہ کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایم پی ایم این اے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ مریم نواز آپ کا حق آپ کے گھر پر خود دروازہ کھٹکھٹا کر یہ نگہبان رمضان کارڈ کے تھرو جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں گی۔ اس کے بعد اور اس جو کارڈ ہے اس کے ذریعے کسی بھی کریانہ سٹور کے اوپر جو بھی آپ کی ویسینٹی کے اندر موجود ہے ان کو جو ہے وہاں جا کر اپنی خریداری جو رمضان کے حوالے سے ظاہر ہے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مریم نواز راشن کارڈ ہولڈرز ہیں جس کے اندر ہماری لیبررز ہیں جو لیبر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، جو ہمارے کانکن ہیں، جو مائن اور منرلز کے جو ہمارے وہ ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر صاحبہ نے اس کے اندر جو ستھرا پنجاب کی جو ورک فورس ہے اس کو بھی شامل کیا تھا۔ یہ بھی کوئی 12 سے 14 لاکھ کے قریب یہ لوگ بنتے ہیں۔ ان لوگوں کو جو ہے وہ 3000 روپیہ راشن کارڈ کا دیا جاتا تھا۔ چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو رمضان المبارک میں جو ہے وہ 7000 روپیہ اور ان کی بھی جو اب راشن کارڈ ہے رمضان المبارک میں وہ 10,000 روپے پہ مشتمل ہوگا، تو وہ بھی 10,000 کے ذریعے الحمدللہ اپنے جو ہے وہ راشن کی تیاری کر سکیں گے۔ اور اس کے بعد کچھ دن پہلے ہی ابھی چیف منسٹر صاحبہ نے یہ جو ہے وہ ان کو یہ یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ اتنے اچھے اور عوام کی جو خدمت کے جو خیالات ہیں وہ اللہ پاک کی طرف سے یقیناً آتے ہیں، اور اس پہ اس دفعہ جو نیا ہونے جا رہا ہے وہ نگہبان دسترخوان مریم کے مہمان جو ہے وہ پروگرام اس رمضان المبارک میں ہوگا۔ ہر تحصیل کے اندر پنجاب کی ہر تحصیل میں روزانہ کے حساب سے 2000 لوگ جو ہیں وہ اس دسترخوان کے اندر جو ہے افطاری کریں گے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے، اور یہ افطاری جو ہیں یہ بڑے بڑے پارکس کے اندر یا مساجد کے ذریعے یا مختلف طریقے سے آرگنائز کیے جائیں گی۔ بیسکلی جو کم از کم 2000 لوگ جو ہیں ان کی افطاری خود گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ نگہبان دسترخوان مریم کے مہمان کے طور پر جو ہے وہ کریں گی، اور اس پہ جو کمشنرز ہیں ڈپٹی کمشنرز ہیں ان کو ذاتی طور پر جو ہے وہ اس کی نگرانی کرنے کا چیف منسٹر صاحبہ نے حکم دیا ہے، اور جو فوڈ ان کو پرووائڈ کیا جائے گا کھانا بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پورے سال کے دوران یہ کرنا ہوتا ہے، لیکن رمضان کے دنوں میں اس کی آپ کو پتہ ہے کہ اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور چیف منسٹر صاحبہ نے بالکل زیرو ٹالرنس کا حکم دیا ہے۔ کسی طور پر کسی بھی چھوٹا ٹھیلے والا ہے یا بڑی مارکیٹ والا ہے، سپر سٹور والا ہے، بڑی دکان والا ہے، کسی کو بھی نہ منافع خوری کی اور نہ ذخیرہ اندوزی کی جو ہے وہ اجازت دی جائے گی۔ جو 5 بڑی کموڈیٹیز ہیں جس میں گھی ہے، جس میں آٹا ہے، جس میں چینی ہے، جس میں دالیں ہیں، ان 4-5 چیزوں کو جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ یہ ٹاسک دیا ہے ہمارے فوڈ ڈپارٹمنٹ کو کہ وہ جو مختلف بڑے بڑے ادارے ہیں ان سے بات کر کے جو سہولت بازار کے اندر زیادہ سبسڈائزڈ جو ہے وہ قیمت میں سہولت بازار میں ان تمام چیزوں کی جو ہے وہ فیسلٹی کو میک شور کرے۔ سو انشاءاللہ تعالیٰ تمام چیزیں جو ہیں پچھلے سال بھی نہ کسی چیز کی کمی ہوئی تھی، نہ کوئی چیز جو ہے وہ مارکیٹ سے غائب ہوئی تھی۔ سو اس سال بھی جو ہے وہ کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ تمام چیزیں پرووائڈ بھی کی جائیں، جو طلب اور رسد کا ایک توازن ہے وہ بھی برقرار رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ 4-5 جو مین بیسک کموڈیٹیز ہیں ان کی پرائسز میں جو سہولت بازار ہے ان کے اندر جو ہے وہ والنٹیریلی مختلف جو ادارے ہیں، مختلف جو کمپنیز ہیں ان کو کہا جائے گا کہ وہ سبسڈائز جو ہے وہ چیزیں فراہم کریں تاکہ لوگوں کو اور بھی زیادہ سہولت ملے۔ ویسے سہولت بازار میں 10 سے 15 روپے یوزلی جو ہے وہ ہر چیز کی قیمت میں کمی ہوتی ہے بازار کی نسبت، لیکن چیف منسٹر صاحبہ نے اس کو اور بھی بڑھانے کے لیے جو ہے وہ حکم جاری کیا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس دفعہ کا رمضان سہولت بازار پچھلے سہولت بازار سے بہتر ہوگا۔ اس دفعہ کا نگہبان رمضان پیکج پچھلے سال کے نگہبان رمضان پیکج سے نہ صرف بڑا ہے بلکہ بہتر ہے، بلکہ منظم ہے، اور جو ڈیٹا کے تھرو جو اس وقت
جو ڈیزرونگ لوگ ہیں جن کے گھر پر ریاست کو رمضان المبارک میں پہنچنا چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پنجاب حکومت جو ہے وہ پہنچنے کی پوری کوشش کرے گی. شکریہ. میڈم گزشتہ روز پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں حکومتی سائڈ کے اراکین اسمبلی نے کہا کہ جو الیکٹرک بس کا منصوبہ ہے اس کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مقامی ایم پیز ہیں ان سے مشاورت کے بغیر جو ہے روٹس پلان کیے گئے. تو اس پر کیا کہنا چاہیے؟ مقامی ایم پی ایس پی ٹی آئی کے نہیں جو مقامی ایم پی ایس وہ جو بھی جماعت کا ہے. دیکھیں میری گزارش، میں نے پہلے بھی آپ سے دوسرا یہ کر لیں کہ حکومتی سطح پر بسنت بھی منانے جا رہے ہیں لیکن باری باری میں بھول جاؤں گی. گزارش یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ میری چیف منسٹر کا کوئی بھی انیشیٹو جو ہے وہ پارٹی بازی پہ نہیں ہوتا. ان کا کوئی انیشیٹو جو ہے وہ اس پہ نہیں ہے کہ میری پارٹی کو، میرے ایم پی ایس کو کیا فائدہ ہوگا. ان کے انیشیٹوز ہوتے ہیں پبلک ایٹ لارج کے لیے، جو پبلک کو فائدہ دے. اور یہ جو الیکٹرک بسیں ہیں یہ 1 یا 2 شہروں کے اندر، بڑے بڑے شہروں کے اندر آپ کو یہ دکھتی تھی. میٹرو جو ہے وہ 2-3 شہروں میں تھی. اب اس وقت توبہ ٹیکسنگ ہو، جیلم ہے، چکوال ہے، میاں والی ہے، بھکر ہے، سرگودا، تمام جو ہے وہ ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہے وہ یہ الیکٹرک بسیں جو ہے وہ چل رہی ہیں. اور اب تو چیف منسٹر صاحبہ نے پچھلی کیبنٹ میں 1500 نئی جو بسیں ہیں جو تحصیل لیول پر لے کے آنی ہیں اس کی بھی جو ہے وہ اجازت دے دی ہے. تو اتنی الیکٹرک بسیں ہوں گی اس وقت اب انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کی سڑکوں پہ، جس سے یقیناً انوائرمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا. اور یہ جو ہے نا وہ پوچھ کے وہ کر کے والا کام مریم نواز صاحبہ کی حکومت میں نہیں ہوتا. جو روٹ ہے جہاں پر زیادہ سکولز ہیں، جہاں پر زیادہ ہسپتال ہیں، جہاں پر فلو ٹریفک کا زیادہ ہے، جہاں پر لوگوں کو ضرورت ہے، وہ روٹ بنائے جاتے ہیں. میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ رمضان روزانوں میں ابھی تو 1 مہینہ موجود ہے رمضان میں، مگر پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے. اس حوالے سے بھی پرائس کنٹرول آپ لیٹ آئے ہیں، آپ جلدی آ جاتے تو آپ کو پتہ چل جاتا. میں نے گزارش کی ہے کہ ابھی سے یہ جو منافع خوری اور یہ ہے اس کے اوپر ایکشن شروع ہو چکا ہے. اور ابھی آنے والے دنوں میں اس میں مزید آپ تیزی دیکھیں گے. کسی بھی طور پر کسی طلب یا رسد کو جو ہے وہ بہانہ بنا کر کسی کو ذخیرہ اندوزی کرنے کی یا منافع خوری کرنے کی اجازت نہیں. یہ آپ ایک نیا اس وقت کا پروگرام آپ لا رہی ہیں، ایک تو نگہبان رمضان کے ساتھ ساتھ نگہبان دسترخوان مریم نواز کے مہمان. اس میں براہ راست چیف منسٹر پنجاب کا نام استعمال ہو رہا ہے. کیا چیف منسٹر پنجاب اپنی جیب سے ان 2000 افراد کی افطاری کا بندوبست کرنے جا رہی ہیں، یا اسی طرح سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو ہی یہ ذمہ داری دی جائے گی کہ آپ کروائیں؟ اور میم اس کا ایکسپیرینس بڑا پتھیٹک رہا ہے. وہ پٹواریوں کو، وہ مختلف لوگوں کو فتیق ڈال کر افطاری کراتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ حکومت براہ راست ان کو کوئی گرانٹ دے. ایسا کوئی مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ کو اعتراض دسترخوان پہ ہے یا مریم نواز کے نام پہ ہے. دیکھیے جو بھی کام چیف منسٹر صاحبہ کر رہی ہیں وہ گورنمنٹ آف پنجاب کا اونرشپ ان کے پاس ہے. سو ان کا نام ہونے پہ آپ کو تو پرابلم نہیں ہونی چاہیے تھی. کلاس ہے، ایک طبقہ ہے جن کو بہت تکلیف ہوتی ہے ان کے نام سے، ان کی تو مجھے سمجھ میں آتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. لیکن یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک پورا پیکج ہے جیسے میں نے آپ سے گزارش کی. یہ جو 47 ارب روپے کا پیکج ہے، اس میں یہ دسترخوان بھی شامل ہے، اس میں رمضان بازار بھی شامل ہے، اور اس میں جو 10,000 روپے کا پیکج ہے نگہبان رمضان کا وہ بھی شامل ہے. اور اس میں جو راشن کارڈ ہے جو پہلے سے ہمارے جو لیبر کلاس ان کو جو مل رہا تھا اس کے اندر بھی 7,000 روپے کا ایڈیشن ہے. تو یہ سب کچھ اس پورے رمضان پیکج کا حصہ ہے. ایک منٹ اور جو وہ چیریٹی کرتی ہیں اپنی جیب سے، یا ان کا پورا خاندان جو میڈیکل کے شعبے میں چیریٹی ہو یا جو وہ ذاتی طور پہ کرتی ہیں، نہ اس کی وہ نمود و نمائش کرتی ہیں اور نہ وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ رمضان میں کیا کریں گے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ بہت اچھے اعلانات ہیں اور رمضان مبارک میں ایک اچھا مہینہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. دن کی روشنی میں افطاری ہوتی ہے، اس کے لیے سب کیمرے بھی ہوں گے، سب لوگ دیکھتے بھی ہیں. کوئی روزہ رکھے گا تو افطاری کرے گا، تو سحری کے لیے بھی کوئی پنجاب حکومت چلو ایک نئی گل. اچھا جی اگلی دفعہ سحری کا بھی سوچ لیں گے کچھ. اب سحری رکھانا بھی ہمارا کام ہے، روزہ رکھانا بھی ہمارا کام ہے. یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ سپر سی ایم جو ہے پنجاب کی، انہوں نے 1 ماہ پہلے ہی رمضان کی تیاریاں کر لی اور ابھی پورے کسی صوبے سے آپ کو ایسی کوئی اطلاع نہیں آئی اور ہوگی. یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا رمضان میں جہاں دالیں اور باقی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو گوشت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، مچھلی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، چکن کی، مٹن، بیف کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو ان کی قیمتوں کو کنٹرول کیسے کریں گے آپ؟ اس کی قیمتیں بھی کنٹرولڈ ہوں گی. اور وہ رمضان جو سہولت بازار ہے اس میں تو پہلے بھی کنٹرولڈ ہوتی ہیں، پچھلے سال بھی کنٹرولڈ تھی، اس دفعہ بھی کنٹرولڈ ہوں گی. لیکن جو بازار میں پبلکلی جو چیزیں ہیں
اس کے لیے ایک پورا مربوط نظام جو ہے وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ اور پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ، پورا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے اس پرائس کنٹرول کے لیے. یہ ان کی ذمہ داری ہے اور ان کو یہ میک شور کرنا پڑے گا.